وہ بھلائیاں اور اچھے اعمال جن کا ہر وقت اور خاص طور پر رمضان میں التزام اور اہتمام اور اس میں سبقت کرنے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے. لگے تو بہت زیادہ سونے اور آرام کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے تاکہ ان نیک اعمال کو انجام دینے میں اپنے نصیب کو مقدر کرنے سے وہ پیچھے نہ رہے، جہنم سے آزادی اور اپنے گناہوں کی بخشش کے حصول میں وہ چیز رکاوٹ نہ بنے. ان نیک اعمال اور اچھائیوں میں ایک اچھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، بکثرت استغفار کرنا، دعائیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور شکر اور اس کی اچھی عبادت کر کے خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنا. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بہت زیادہ بچانے والا کوئی بھی عمل کسی بھی انسان نے نہیں کیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اور اپنے بندوں کو بتایا کہ وہ ان کے قریب ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے. فرمایا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے قریب ہوں، اور پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو میں قبول کرتا ہوں. اور دعاؤں کی قبولیت کے تقاضوں میں سے چند تقاضے یہ بھی ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہا جائے، پختہ یقین اور مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ سے دست سوال دراز کیا جائے، دعاؤں کی قبولیت کے مناسب اوقات کا اہتمام اور انتخاب کیا جائے، دعا کے قبول ہونے کا یقین اور جزم ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اس کی صفات عالیہ کے واسطے سے آہوازاری اور الحاح کے ساتھ دعائیں کی جائیں، اور دعاؤں کی قبولیت کی رکاوٹوں سے بھی پرہیز کیا جائے. مثلا فرائض کو چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو بجا لانا، مال حرام کا کھانا، اور دعا میں مشروع حد کو تجاوز کرنا وغیرہ وغیرہ. جس طرح سے روزے دار زیادہ سے زیادہ رمضان میں سخاوت کرنے، اچھے کام کرنے، لوگوں کے ساتھ دیا اور بھلائی اور حسن سلوک کرنے اور ان پر خرچ کرنے اور کھانا کھلانے کا جس طرح سے روزے دار اہتمام کیا کرتا ہے،